بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے عید قربان، عید الاضحیٰ کی قربانی کی فضیلت اور فقہی احکام۔ پیشکش مدرسۃ القائم کراچی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عید کا دن ان کے لیے نہیں کہ جس نے جدید لباس پہنا، بلکہ در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے آج کے دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب و غضب سے بچا لیا۔ نہج البلاغہ۔ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ علامہ اقبال۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن کسی بندے کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دوزخ میں جائے، تو جب وہ کنارے پر پہنچے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو جہنم کی آگ اس سے 70,000 سال دور ہو جائے گی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے صلوات بھیجنا گویا پانی کے ذریعے آگ بجھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس قربانی کے وسیلے سے معلوم چل جاتا ہے کہ کس میں تقوی پایا جاتا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 96۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں۔ روز عید قربان کے اعمال۔ یہ روز عید قربان اور بڑی عظمت و بزرگی والا دن ہے۔ اس میں کئی ایک اعمال ہیں۔ نمبر 1، غسل۔ آج کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے اور بعض علماء تو اسے کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ نمبر 2، نماز عید۔ اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو نماز عید الفطر کا ہے، اور بہتر ہے کہ آج کے دن بھی نماز عید کے بعد قربانی کے گوشت سے افطار کریں۔ نمبر 3، نماز عید سے قبل و بعد منقولہ دعائیں پڑھیں تاکہ آج کے دن صحیفہ کاملہ کی 48ویں دعا پڑھنا بہت بہتر ہے۔ نیز صحیفہ کاملہ کی 46ویں دعا بھی پڑھیں۔ نمبر 4، دعائے ندبہ پڑھیں۔ نمبر 5، قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ نمبر 6، تکبیرات۔ جو شخص مینا میں ہو وہ روز عید کی نماز ظہر سے 13ویں ذی الحج کی نماز فجر تک 15 نمازوں کے بعد تکبیر پڑھے، اور دیگر شہروں کے لوگ روز عید کی نماز ظہر سے 12ویں ذی الحج کی نماز ظہر فجر تک 10 نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھیں۔ یہ تکبیریں مذکورہ نمازوں کے بعد حتی الامکان بار بار پڑھنا مستحب ہے، بلکہ نوافل کے بعد بھی پڑھیں۔ عیبدار جانور کی قربانی۔ بقرعید کی مستحب قربانی میں افضل تو یہی ہے کہ جانور بے عیب ہو، لیکن اگر عیبدار بھی ہو، مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، بہت کمزور ہو، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ سوال: آیت اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اونٹ 5 سال کا، گائے اور بکرے 2 سال، دمبا 7 ماہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کم نہ ہو۔ اس سے کم عمر کا جانور مل رہا ہو تو کیا کریں؟ جواب: اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جو عمر کی ان شرائط و بقرعید کی مستحب قربانی میں ضروری نہیں سمجھتے۔ کیا اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا صحیح ہے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک چھری لوہے کی ہو۔ احتیاط واجب کے طور پر اسٹین لیس اسٹیل کی چھری سے ذبح نہ کیا جائے۔ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اسٹین لیس اسٹیل کی چھری سے جائز ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک اگر خود اطمینان ہو یا جائز کہنے والے فقہا کی تحقیق پر اطمینان ہو کہ اسٹین لیس اسٹیل لوہے کی طرح ہے تو جائز ہے۔ سوال: اگر اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کیا جائے تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک صرف
گناہ ہے یا جانور بھی حرام ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہو جاتا ہے۔ سوال کیا ذبح کرتے وقت صرف لفظ اللہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ اکبر یا اسماء الحسنہ میں سے کوئی سا نام لیا جا سکتا ہے؟ جواب صرف اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا بھی جائز ہے۔ اسماء الحسنہ میں سے بھی کوئی نام لیا جا سکتا ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ دیگر اسماء الحسنہ کہہ کر ذبح نہ کیا جائے، البتہ جائز ہے۔ غیر حاجی کے لیے قربانی کے جانور میں حصے دار۔ سوال قربانی کے جانور میں کتنے حصے دار بنائے جا سکتے ہیں؟ جواب کوئی حد مقرر نہیں، جتنے چاہیں حصہ لے سکتے ہیں۔ حلال گوشت جانور کا پیشاب و پخانہ۔ حلال گوشت جانور جیسے بکرے، گائے یا اونٹ کا پیشاب و پخانہ پاک ہوتا ہے، جسم پر لگ جائے تو پاک کرنا ضروری نہیں۔ سوال کیا قربانی کے جانور کا موٹا ہونا شریعت نے افضل قرار دیا ہے؟ جواب جی ہاں۔ کیا پالتو جانور کو عید قربان کے دن ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جواب جائز ہے، البتہ عید کی مستحب قربانی میں مکروہ ہے کہ وہ شخص ذبح کرے جس نے اس جانور کو خود پالا ہو۔ سوال کیا برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، ڈال سکتے ہیں۔ قسطوں پر قربانی۔ سوال کیا قربانی کا جانور قسطوں پر لے کر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، جائز ہے۔ قربانی کرنے کا افضل ترین وقت۔ قربانی کرنے کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر گزر جائے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس وقت قربانی کی جائے تو سب سے افضل ہے۔ سوال کیا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرے؟ جواب ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ عید کی نماز پڑھے۔ سوال کیا عید کی مستحب قربانی کو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے قربان کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، لیکن افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جتنی دیر میں نماز عید ادا کی جاتی ہے اتنا وقت گزرنے کے بعد کی جائے۔ سوال گائے کو ذبح کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب مستحب ہے کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم کھلی رکھی جائے۔ بھیڑ بکری کو ذبح کرتے وقت مستحب یا بہتر یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرا پاؤں کھلا رکھا جائے۔ ذبح کے وقت کا ایک اہم مسئلہ۔ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہو جائے گا، لیکن اگر مسئلہ معلوم ہو اور ذبح کے وقت بھول جائے تو جانور حلال شمار ہوگا۔ سوال کیا غیر عربی میں اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت کافی ہے؟ جواب کافی ہے۔ سوال اگر چھری تیز ہونے کی وجہ یا جلد بازی کی وجہ سے حیوان کا تن سر سے جدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے اور حیوان بھی حلال ہے۔ ذبح کے وقت کی ایک اہم غلطی۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو آسمان کی طرف نہیں بلکہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ سوال اگر ابھی جانور مکمل ذبح نہ ہوا اور وہ اٹھ کر بھاگ جائے اور اسے پکڑ کر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنے میں مشکل ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب اگر جانور کو قبلہ رخ کرنے میں اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے جس طرح سے بھی ممکن ہو ذبح کریں، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی کے جانور کے گردے کھانا تو مکروہ ہے، کلیجی کھانا مکروہ نہیں ہے۔ حلال گوشت جانور کے 3 اعضاء کھانا مکروہ ہے، گردے، دل کے کان، اذن قلب، موٹی رگیں۔ قربانی کے سلسلے میں لوگوں کا ایک سوال اگر کوئی بکرا اپنا پیشاب پیتا ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جواب جائز ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ بہتر ہے کہ 1/3 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، 1/3 عام مسلمانوں یا مومنین کے لیے، 1/3 مسلمان فقراء کو صدقہ کرے۔ سوال اگر کسی غریب کو قربانی کا گوشت ملے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے کھائے؟ جواب ضروری نہیں ہے، کھا بھی سکتا ہے اور اسے فروخت بھی کر سکتا ہے۔ ذبح کے بعد معمولاً جو خون جسم سے نکلتا ہے وہ نجس ہے اور اس کے بعد جسم کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ قربانی کی کھال اجرت کے طور پر کسائی کو دینا مکروہ ہے۔ سوال کیا قربانی کے جانور کی کھال سے جائے نماز بنائی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنا بھی جائز ہے۔ مستحب ہے کہ قربانی کی کھال صدقہ کر دی جائے۔ سوال کیا غیر حاجی اپنے
اور تمام گھر والوں اور محرومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ قرض لے کر قربانی۔ سوال: کیا قرض لے کر قربانی کرنا مستحب ہے؟ جواب: قرض لے کر قربانی کرنے کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، البتہ جائز ہے۔ سوال: وہ کون سا موقع ہے جب غیر حاجی پر بھی عید کی قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ جواب: جب وہ نظر کر کے خود پر اسے واجب کر لے۔ سوال: بتائیے وہ کون سا مرج گزرے ہیں جو حج اور کفارے کے جانور کی قربانی میں ذبح کرنے والے شیعہ اثنا عشری کی شرط لازمی قرار دیتے تھے؟ جواب: امام خمینی۔ البتہ بقرعید کی مستحب قربانی یا عام ذبح میں اس شرط کو لازم نہیں سمجھتے، اور دیگر مجتہدین تمام واجب و مستحب قربانی میں اس شرط کو لازم نہیں سمجھتے اور کسی بھی مسلمان سے ذبح کروانا صحیح سمجھتے ہیں۔ سوال: اگر حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ جواب: احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن جانور حرام نہیں ہوتا اور اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: ایک ہی جنس کے جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز تو ہے، لیکن اگر اس جنس کا دوسرا جانور ذبح کا منظر دیکھ رہا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ سوال: کیا غیر حاجی کو اس کی اجازت ہے کہ عید کے 3 دنوں میں کسی بھی دن جانور ذبح کر دے؟ جواب: جائز ہے، لیکن احوط و افضل یہ کہ پہلے ہی دن قربانی کی جائے۔ سوال: اگر کوئی شخص بیرون ملک مقیم ہو تو کیا وہ عید کی قربانی کے پیسے بھجوا کر اپنے ملک میں قربانی کروا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ عورت اور بقرعید کی مستحب قربانی۔ عورت اگر کماتی ہو اور صاحب حیثیت ہو تب بھی اس پر قربانی فرض نہیں ہے، البتہ اگر وہ چاہے تو وہ بھی بقرعید کی مستحب قربانی میں جانور قربان کروا سکتی ہے۔ بھینس کی قربانی۔ عید قربان پر بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ سوال: اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ اس کے 1/3 مال سے بقرعید پر قربانی کی جائے تو کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: اس صورت میں وصی پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال سے قربانی کروائے۔ سوال: اونٹ کو نہر کرتے وقت زیادہ بہتر کیا ہے، اسے کھڑا کر کے نہر کیا جائے یا بیٹھا کر؟ جواب: اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے۔ سوال: اگر اونٹ کو نہر کیا جائے تو اس کے پاؤں باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مستحب ہے کہ اگر اونٹ کھڑا ہو تو اس کے بائیں پاؤں کو باندھ دیا جائے، اور اگر اونٹ بیٹھا ہو تو اس کے دونوں پاؤں کھلے رہیں اور اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں۔ کیا عید کی قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ جس کی طرف سے قربانی ہو اسی کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی مثلاً باپ کی طرف سے ہو اور اسی میں سے اپنے کسی بچے کے عقیقے کی نیت بھی کر لے۔ بچے کا عقیقہ بھی کرنا ہو تو قربانی بھی بچے کی طرف سے کرے۔ سوال: جس کی طرف سے قربانی ہو اس کا عقیقہ اسی قربانی میں ہو سکتا ہے، لیکن احکام عقیقہ کے لاگو ہوں گے یا عید کی قربانی کے؟ جواب: عید کی قربانی کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی صاحب قربانی خود بھی اور اس کے والدین بھی اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ سوال: کیا حصہ دار قربانی میں عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ قربانی اور عقیقہ جس کی طرف سے قربانی ہو اسی کا عقیقہ اس قربانی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، کسی دوسرے شخص کا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی باپ کی طرف سے ہو اور اس میں وہ اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی کر دے، تو یہ کافی نہ ہوگا۔ سوال: رات میں جانور ذبح کرنا یا عام دنوں میں جمعے کے روز ذبح کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر کوئی مجبوری یا ضرورت نہ ہو تو رات کو یا جمعے کے دن زوال سے پہلے جانور ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایک دلچسپ فقہی سوال: کیا بقرعید کی مستحب قربانی میں ہرن کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب: کافی نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل: استطاعت رکھنے کے باوجود عید الاضحیٰ پر غیر حاجیوں کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی میں حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ کسی ایک شخص کا عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن جس کی طرف سے قربانی ہو وہ اسی میں عقیقے کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ زرافے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر زرافے کا گوشت کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، البتہ آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اگرچہ یہ دیکھنے میں اونٹ کی طرح ہے لیکن اس کو نہر نہیں کیا جا سکتا۔
بلکہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو علماء اسے حلال سمجھتے ہیں وہ اسے عید کی قربانی کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ قربانی کے وقت کی دعا۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد علیہ السلام کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ کھانا کھانے کے چند احکام۔ نمبر 1، بھرے پیٹ پر کھانا کھانا، بہت زیادہ کھانا اور گرم کھانا مکروہ یا مذموم ہے۔ نمبر 2، اگر مختلف کھانے دسترخوان پر ہوں تو ان میں سے ہر ایک ڈش سے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 3، دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھنا مستحب بہتر ہے۔ نمبر 4، دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھانا مستحب یا بہتر ہے۔ نمبر 5، بہتر ہے کہ دوپہر اور آدھی رات کے قریب کھانا نہ کھایا جائے۔ پرخوری کی مذمت۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسراف کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز کو کھائے جسے اس کا دل چاہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ کھانے پینے کا عادی شخص بے رحم و سنگ دل ہو جاتا ہے۔ معدے کی گرانی۔ زیادہ کھانا انسانی عقل پر برا اثر ڈالتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کم غذا کھائے گا اس کا جسم صحیح رہے گا، اور جو زیادہ کھانا کھائے گا اس کا جسم بیمار رہے گا اور وہ دل سخت ہو جائے گا۔ پرخوری کی مذمت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی گھر کے رہنے والے کم خوراک ہوں تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے وقت دوا کی تلخی و کڑواہٹ کو یاد رکھے۔ حضرت لقمان نے فرمایا: جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے نور نظر، اگر پیٹ خوب بھرا ہو تو قوت فکر سو جاتی ہے، حکمت و دانائی کند ہو جاتی ہے اور اعضاء و جوارح عبادت کے لیے آمادہ نہیں رہتے۔ بیٹا شکم سیری کی صورت میں عبرت کی نگاہ کام نہیں کرتی، زبان حکمت سے آشنا نہیں رہتی اور عبادت میں دشواری ہوتی ہے۔ گناہوں کا بہترین مددگار۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: گناہوں کا بہترین مددگار پرخوری ہے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے جناب یعقوب کی اولاد، زیادہ کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ کھانے والا زیادہ سوتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت کم نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص کم نماز پڑھتا ہے خداوند عالم کے نزدیک اسے غافل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: عقل و فہم اور پرخوری اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی میں بھی اپنی نیت خالص کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتہ بڑی خوشی کے ساتھ کسی بندے کے اعمال کو اوپر لے کر جاتا ہے، لیکن وہ سب نیکیاں ہوتی ہیں، مگر انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو سجین جہنم کی ایک وادی میں ڈال دو، کیونکہ یہ اعمال وہ شخص میرے لیے نہیں بجا لایا تھا، یعنی دکھاوے کے لیے نیک عمل کیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ریاکار کو پکارا جائے گا: اے فاسق، اے ہیلا گر، اے ریاکار، تیرا عمل تباہ ہوا، تیرا اجر ضائع ہو گیا، لہٰذا جا کر ان لوگوں سے اجر طلب کرو جن کے لیے تم نے عمل انجام دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ کتاب عید الاضحیٰ کی قربانی کی فضیلت اور فقہی احکام اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گا کسی نئی کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔